السلام علیکم، ہائی ایوریون، سب کا کیا حال ہے جناب؟ سارے ٹھیک ہیں؟ آج کا جو میرا لیکچر ہے وہ موٹیویشنل حضرات پر ہے، تھوڑا سا جو موٹیویشن سپیکر ہیں میں ان پہ تھوڑی سی بات کروں گا. کسی کو میری بات بری لگو تو یار برا نہ منانا. میں بس ایک جو حق سچ کی بات ہے وہ کہنے آیا ہوں، جو معاشرے میں یہ عام ہوتی جا رہی ہے، تو میں تھوڑی سی اس پہ، میں کسی کو غلط نہیں کہنے آیا. الحمدللہ میں نے بہت کچھ ان سے سیکھا ہے، یہ میرے سارے ٹیچر ہیں. الحمدللہ میں نے بہت کچھ سیکھا ہے ان سے، میں بڑا انسپائر ہوں ان سے. لیکن جو حق سچ کی بات ہے نا وہ کر دینی چاہیے. تو میں اپنی بات سٹارٹ کرتا ہوں. بات کرنے کا مقصد یہ ہے، ابھی میں نے موٹیویشنل جو ہمارے اسپیکر ہیں نا، میں ان سے ایک بات کرنا چاہوں گا. بات کیا کروں، میں ریکویسٹ ان سے کرتا ہوں، سر جی اگر آپ کی ایک بات سے، میں کسی کا نام بھی نہیں لیتا، ابھی اس نے ایسے بات کی، اس نے ایسے بات، بس یہ کامن بات کر رہا ہوں. اگر سر جی آپ کی ایک بات سے لاکھوں کی زندگی بدل سکتی ہے نا، تو لاکھوں کی زندگی برباد بھی ہو سکتی ہے. وہ کیسے؟ کہ سر جی آپ کا جو میں نے ویڈیو دیکھی ہیں آپ سب کی، تو اس میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ کافی موٹیویشن اسپیکر حضرات نے یہ چیز کہی ہے کہ زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے، زندگی میں کچھ کرنے کے لیے، زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے آپ کو کاروبار کر لیں وہ ٹھیک ہے. پیسہ جو ہے نا، پیسہ آپ کمانا ہے تو اس کے لیے ایجوکیشن ضروری نہیں ہے. سر جی مجھے آپ بتا دیں، آپ آج اس مقام پہ کھڑے ہو، آج آپ ہمیں سمجھا رہے ہو، اگر آپ کے پاس نالج نہ ہوتا، اگر آپ کی ایجوکیشن نہ ہوتی، آپ کی بات کس نے سننی تھی؟ مان لیا کہ بڑا پیسہ ہے، کس کے پاس پیسہ نہیں ہے؟ پاکستان میں جتنا پیسہ کسی کے پاس نہیں ہوگا. میں کہتا ہوں صرف شعور نہیں ہے، شعور نہیں ہے پاکستان کے پاس کہ پیسے کو انویسٹ کیسے کرنا ہے، پیسے کو خرچ کیسے کرنا ہے. تو یہ چیز نہیں ہے. تو میرا بات کرنے کا یہ مقصد ہے، سر جی مان لیا ہے کہ پیسہ کمانے کے لیے ایجوکیشن ضروری نہیں ہے، یہ نہیں ہے، لیکن سر جی شعور بھی تو چاہیے نا. ایک میں کہتا ہوں بھی فرق آپ جان سکتے ہیں، ایک پڑھا لکھا ہوا آدمی جس کی 50,000 روپے سیلری ہے، ٹھیک ہے، اور ایک 2 مربے کا مالک ہے، اس کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے. میں کہتا ہوں زمین آسمان کا فرق ہے میرے بھائی. وہ جو مربے والا ہے نا، وہ اس کے آگے کچھ نہیں ہے. وہ جو پڑھا لکھا آدمی ہے نا، اس نے ایک بات بھی کہہ دی نا اسے، اور اسے برا لگ جانا ہے، اس کے اندر سوچنے سمجھے کی صلاحیت نہیں ہے. بھائی جان مان لیا کہ اس کے پاس بڑا پیسہ ہے جو ذمہ دار ہے، لیکن اسے انویسٹ کرنے کی کوئی عقل نہیں ہے، اسے کوئی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے. اور جو پڑھا لکھا انسان ہے نا، وہ اپنے لیے راستے نکال لیتا ہے. تو پھر میں نے ایک اور چیز بڑی نوٹ کی ہے، بڑا کامن سوال چل رہا ہے یہ، اور بندے پوچھ رہے ہوتے ہیں، یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں بھی سر جی جاب کریں یا کاروبار کریں. اور 99% میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ موٹیویشن اسپیکر حضرات یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ ایسے کریں، آپ کاروبار کریں، جاب نہ کریں. جاب غلامی دیتی ہے، جاب یہ کچھ دیتی ہے، وہ دیتی ہے. آپ یقین کریں، آپ ان کی زندگی جو اب یہ موٹیویشن اسپیکر حضرات بن گئے ہیں نا، آپ ان کی پچھلی زندگی دیکھیں، انہوں نے 10 12 سال اور کم از کم 5 سال انہوں نے کہیں نہ کہیں پہ جاب کی ہوئی ہے. میں کہتا ہوں اگر آپ نے کاروبار کرنا ہے نا، جب تک آپ 2 4 سال اگر آپ پکے ڈھکے آپ نے مان لیا کہ میں نے کاروبار ہی کرنا ہے، تو پھر بھی بھائی جان آپ کو 2 سے 3 سال جاب کرنی پڑے گی. جاب کا ایکسپیرینس جب تک آپ کے پاس نہیں ہوگا، آپ کاروبار کبھی کامیابی سے کر ہی نہیں سکتے. آپ کاروبار کرو گے کبھی تنگ آ جاؤ گے اگر آپ نے جاب نہیں کی ہوئی. آپ کہتے یار اللہ کرتا میں جاب ہی کر لیتا، چلو اب میں لاکھوں کما رہا ہوں لیکن سکون ہی نہیں ہے. تو چلو وہاں پہ میں 50,000 کماتا، مجھے چھٹیاں بھی ملنی تھی، میں نے سارا کچھ کرنا تھا. تو اس لیے بھائی جان جو کام کرنا ہے نا، اس کے جو اپوزٹ کام ہے نا، اس کو جب تک آپ نہیں کرو گے تو پھر اپنے کام میں آپ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. تو سر جی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سر جی سب کو ایسے نہ کہیں کہ جاب، میں نے 99% سنا یار کہ جاب نہ کرو، کاروبار کرو. پڑھنے لکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ اپنا مقام ایک آپ نے حاصل کر لیا ہے، آپ کسی مقام پہ آ کے پہنچ گئے ہو، آپ کہہ رہے ہو بھی اسٹڈی ضروری نہیں ہے، کوئی آپ کاروبار کر لو. یہ یار کہاں کا انصاف ہے؟ اگر یار آپ کی بات سے لاکھوں کروڑوں کی زندگی بدل سکتی ہے نا، تو لاکھوں کروڑوں، پتہ نہیں کتنوں نے یار، کتنوں کے خواب ہوں گے کہ یار میں نے یہ کرنا تھا، وہ کرنا تھا، وہ یار بس عقل کے مارے ہیں جو مان کے ہوں گے بات اور کام شروع کر دیا ہوگا. یار
سارے بل گیٹس بننے کے لیے نکل پڑے ہیں. تو بھائی جان ایسے نہیں کرتے. اپنا جو خواب ہے نا اپنا وہ پورا کرو. میں کہتا ہوں جو اپنی جو سوچ ہے نا. پھر میں نے ایک اور چیز بڑی نوٹ کی ہے یار, میں بیٹھا ہوں نا, میں آپ کو موٹیویشن دے رہا ہوں. اگر اسی طرح یا کسی اور کی آپ موٹیویشن سنتے ہو اور وہ سن کے آپ ویسے ہی اپنی زندگی کے اندر کرنے لگ جاتے ہو نا, سب سے بے وقوف انسان ہیں آپ, سب سے بے وقوف انسان. وہ اس لیے کہ یار یہ میں جو اپنے بات کر رہا ہوں, یہ میں جو ساری بات کر رہا ہوں, یہ میری زندگی کا ایکسپیرینس ہے, میرا اپنا ہے, آپ کا نہیں ہے. آپ سن رہے ہو نا, یہ آپ کا نہیں ہے. میں آپ کا صرف یہ باتیں کر سکتا ہوں, میں آپ کے درد نہیں سمجھ سکتا, آپ کے حالات کے مطابق بات نہیں کر سکتا. مجھے کیا پتا آپ کے کون کون سے حالات آئے ہیں. تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے, آپ سب کی بات سنو. میری سن رہے ہو میری سنو, باقی موٹیویشنل اسپیکر حضرات کی بات سنتے ہو یار سب کی سنو بات, لیکن ویسا جو کرنا شروع کر دیتے ہو نا سب سے بے وقوفی آپ کرتے ہو. یار آپ کی اپنی زندگی ہے, آپ کے اپنے معاملات ہیں زندگی کے, آپ کے اپنے سارا کچھ ہے, آپ کا سارا کچھ اپنا ہے. آپ جو زندگی گزار رہے ہو, مجھے کیا پتا کسی موٹیویشنل اسپیکر حضرات کو کیا پتا کہ آپ کی لائف کیا ہے. اس نے تو ایک سمپل جو کامن جو معاشرے میں چل رہی ہے اس طرح کی بات کر دی. اور میں نے دیکھا ہے وہ نا موٹیویشن اسپیکر سمجھا رہے ہوتے ہیں نا تو وہ نیچے لکھ رہے ہوتے ہیں, لکھ کے پھر انہوں نے ویسے کرنا ہوتا ہے. اور بھائی میرے خود پہ سوچ, کوئی عقل کر. تو میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں یار میری بات ہے نا, میں کہہ رہا ہوں آپ سنو. آپ نے وہ مثال نہیں سنی ہوئی بھی سب کی سنو اور کرو اپنی مرضی. وہ انگلش میں مثال ہے تھنک ایوری اینگل بٹ ڈو پازیٹیو, کہ ہر لحاظ سے سوچو لیکن اچھا کرو. میری بات سن رہے ہو نا, آپ میری بات اپنے پاس رکھو. کسی موٹیویشن اسپیکر کی سنی آپ نے بات, اس کی بات اپنے پاس رکھو اور پھر اسے اپنی زندگی پہ لاگو کرنا سیکھو. یہی تو بات ہے. آج ہم موٹیویشن اسپیکر حضرات کی بات بھی سن لیتے ہیں, ان کا سارا کچھ سن لیتے ہیں, لیکن پھر بھی کامیاب کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ ہم ویسا ہی کرنا شروع کر دیتے ہیں, ویسا ہی کرنا شروع کر جاتے ہیں. جو ہماری زندگی اور ہماری جو ڈیلی حضرات جو ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اس سے بہت اپوزٹ اور بہت مختلف ہے. تو آپ کو چاہیے یار آپ سنو سب کی بات اور اس کا نچوڑ نکال کے جو آپ نے اپنی لائف پہ اسے لاگو کرنا ہے نا, وہ آپ کا کام خود کا ہے, وہ ہمارا کام نہیں ہے. وہ ہم کر بھی نہیں سکتے, وہ کوئی انسان کر بھی نہیں سکتا. وہ ایک انسان بھائی جان کر سکتا ہے, وہ آپ خود کر سکتے ہو, اور کوئی بندہ آپ کی زندگی بدل نہیں سکتا. صرف آپ کو سمجھا سکتا ہوں, میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں, ریالٹی آپ کے سامنے شو کر سکتا ہوں, آپ کو سمجھا سکتا ہوں بھی یہ چیز غلط ہے. کوئی موٹیویشنل اسپیکر میں کہتا ہوں کسی کی زندگی بدل ہی نہیں سکتا. وہ صرف حق سچ کی بات کرتا ہے, اور جو غلط ہو رہا ہے جہاں کچھ بھی ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہے. بھائی جان یہ چیز ہے, اب آپ کی مرضی ہے, آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں. تو سب سے یار میری یہ ریکویسٹ ہے, میں ہاتھ چھوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں, کسی کی جو زندگی ہے نا وہ اپنے اوپر لاگو نہ کرو. میری زندگی ہے, میں جو باتیں نکال رہا ہوں نا اپنے جسم سے نکال رہا ہوں, یہ میری اپنی بھائی جان باتیں ہیں, میری اپنا ایکسپیرینس ہے, میرا سارا تجربہ ہے. ٹھیک ہے یہ عمل میں آتی ہیں, شاید 80% آ جائیں, آپ کی زندگی پہ ڈپینڈ کر جائیں, 70% کر جائیں. باقی کی جو 20-25-30% ہے وہ کس نے کرنی ہے, وہ آپ کا کام ہے. وہ آپ جب تک نہیں کریں گے نچوڑ نکال کے نا ہر بات کے, یار میں کہتا ہوں لاکھوں میں نہیں ہے, ہر بات کے لاکھوں کوئی سائڈیں نکلتی ہیں. یہ نہیں سمجھ لے بھی ایک چیز بات کر رہا ہوں, ایک پوائنٹ جو پوائنٹ آپ کا میں کہتا ہوں یا کسی سے آپ سنتے ہو نا اسے ہر لحاظ سے سوچا کرو, صرف ایک لحاظ سے نہ سوچا کرو. تو اس پہ چیز پہ یار غور ضرور کرنا کہ, اور میں ان سے موٹیویشن, اگر ان کو میری بات بری لگی ہے تو سر جی میں آپ سے بڑی معذرت کر لیتا ہوں, لیکن یہ یار بات سچ ہے, ایسا ہو رہا ہے. پیسے کو ہم نے بہت جو ہے نا عزت دے دی ہے, پیسہ بس آ جائے پھر خیر ہے. ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو صرف آج پتہ کیا ضرورت ہے, ان کا جو ایم ہے اللہ نے دینا ہی کب ہے, جب آپ کو, جب آپ کی یہ سوچ ہے ابھی کل کو میرے پاس جب پیسہ آ جائے گا میں نے شریکوں کو ساڑنا ہے, ان کا منہ توڑنا ہے. جب آپ نے کل کو بدل ہی جانا ہے, جب آپ نے کل ایک حیوانیت اختیار کر جانی ہے, تو پھر اللہ نے نہیں دینا آپ کو. اب ٹھیک نہیں ہو جب آپ سب سے ساتھ ملتے ہو, سب کے ساتھ اڑتے بیٹھتے ہو, کل کو اللہ نے دے دیا آپ علیحدہ محفلیں نکال کے بیٹھو گے, آپ سارا کچھ علیحدہ کر کے بیٹھو گے. تو یہ چیز سر جی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں
کہ اور دوسری بات، ایک میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. ایک نا بادشاہ تھا، تو اس کا ایک ہیرا تھا، تو ہیرا بڑا قیمتی تھا. تو ایک چوہا آیا اسے نگل کے، اتنا سا ہیرا تھا، چوہا آ کے نگل گیا اسے. اور اس نے نا شکاری کو بلایا، میرا جو یہ ہیرا ہے یہ نکال کے دیں آپ یار، مجھے نا ڈھونڈ کے دیں. وہ جو ایک بل ہوتی ہے نا چوہوں والی، وہ کافی چوہے تھے. تو اس نے کہا بھی اگر میں ڈھونڈ دوں تو مجھے کیا انعام ملے گا. اس نے کہا اتنے چوہے تو کہاں، کس کس کا پیٹ پھاڑے گا، کس کس کا ڈھونڈے گا تو، کس کس کو ڈھونڈے گا تو. اس نے کہا میرا ایسے کام ہے، 5 منٹ میں ڈھونڈ کے دکھا دوں گا آپ کو. اس نے کہا بھی اگر تو 5 منٹ میں ڈھونڈ کے دکھا دے گا تو میں تجھے جو انعام کہے گا دوں گا. وہ بھائی جان اس نے ایسے کیا بھی 5 منٹ کے اندر ہیرا ڈھونڈ کے دکھا دیا. ہیرا اسے بادشاہ کے آگے پیش کر دیا. اتنے 100 تقریباً 1000 چوہے تھے، ان کے بیچ میں سے چوہے کے پیٹ میں سے نکال کے دے دیا. بادشاہ حیران. بادشاہ نے کہا بھی یہ کیسے کر لیا یار، تم نے ہمیں بتائے گا صحیح، انعام تو تیرا ہم دے دیتے ہیں لیکن ہمیں بتاتا تو کیا کیا. اس نے کہا میں نے یہ چیز سوچ لی تھی، میں نے یہ سوچ کے یہ ڈھونڈا تھا کہ یہ جو چوہا جس نے کھا لیا نا یہ سب سے علیحدہ ہوگا، باقی سارے علیحدہ ہوں گے. وہ اور واقعی وہ جو چوہا تھا نا وہ سب سے علیحدہ بیٹھا ہوا تھا. تو ایسے ہی دنیا ہے، جس کے پاس پیسہ آ جاتا ہے، جس کے پاس سارا کچھ آ جاتا ہے، وہ دنیا داری کو چھوڑ کے، اپنے یاروں دوستوں اور رشتہ داروں کو چھوڑ کے میں اکیلا بچانے کی کوشش کرتا ہوں. تو یہ بڑی گندی عادت ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ نے یہ چیز سوچ کے آپ یہ چیز کر رہے ہو کہ میں نے جو ہے نا پیسہ کما لینا ہے، شریکوں کو ساڑنا ہے اور منہ توڑ دینا سارا کچھ، تو پھر اس سے بہتر ہے آپ ابھی جو زندگی گزار رہے ہیں نا، جس حالت میں گزار رہے ہیں یہی ٹھیک ہے. جب آپ نے حیوانیت اختیار کرنی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیسے دینا ہے. آپ کو تو چاہیے نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے، آپ اس سے زیادہ جھکو، آپ اس سے زیادہ جو ہے نا درگزر والے بنو. تو یہ چیز ہمارے اندر نہیں پائی جاتی. تو میرا موٹیویشن اسپیکر حضرات سے یہ ہے کہ یار نا، اور ایک دوسری بات، جب ایک سنگر ہے، ایک جو بے حیائی کے کام کرتا ہے، اس کی مہینے کی 5 لاکھ تنخواہ ہے، اور جو نیک کام کرتا ہے، جو مسجد میں 5 وقت نماز پڑھاتا ہے، اس کی مہینے کی 5000 تنخواہ ہے. تو پھر سر جی سب نے دوسرے کام پہ ہی جانا ہے نا، کون بنے گا حافظ اور کون بنے گا یہ. تو یہ ہمارے معاشرے کی ذرا غلطی ہے. تو اس پہ سر جی ضرور غور کیجئے گا میرے بھائیوں، اس چیز پہ لازمی غور کرنا کہ پیسے سے سارا کچھ حل نہیں ہوتا. دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پیسہ بھی دے اور آپ کو شعور بھی دے. وہ کسی نے پوچھا تھا نا کہ تم مر جائے اور دوبارہ پیدا ہو تو دولت مانگے گا کہ شعور مانگے گا. اس نے کہا تھا میں شعور مانگوں گا. اگر میرے پاس شعور ہوگا میں دولت دوبارہ کما لوں گا. اگر میرے پاس صرف دولت ہوگی، شعور، عقل، موت کچھ نہیں ہوگا، مجھے تمیز ہی نہیں ہوگی میں کیسے کماؤں گا اور کیسے اڑاؤں گا اور کیسے کس چیز پہ لگاؤں گا، ایسے ختم کر لوں گا. میں نے ایسے بندے دیکھے ہیں جن کی مربع زمینیں، کاروبار ہیں، کوئی عزت ہی نہیں ہے ان کی. اور ایک ایسا بندے دیکھے ہیں جن کی 50-60 ہزار تنخواہ ہے اور ان کی معاشرے میں بڑی عزت ہے. عزت کمانے کے لیے بھائی جان نا پیسہ نہیں صرف چلتا، یہ اخلاق، پیار، آپ کا علم، ایٹیٹیوڈ، تربیت، نیت، یہ بڑا ڈیپینڈ کرتی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہے. تو اس چیز پہ ضرور غور کیجیے گا. السلام علیکم.